یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پچھلے رکوع کے اندر بھی کئی آیات ہیں جن کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، جیسے کہ ساس کے آخر میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، پرہیز کرنے لگو۔ اس سے پہلے آیت جو تھی اس میں بھی آخر میں اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یعنی جو ان اعمال صالحہ پر عمل کرنے والے ہیں وہی لوگ کیا ہیں؟ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ پھر آیت وصیت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حقاً علی المتقین، ایسا کرنا ضروری ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یہی بات اللہ نے یہاں پر بھی بیان کی، روزوں کا ذکر کیا تو اس کی وجہ کیا بتائی، حکمت کیا بتائی؟ لعلکم تتقون، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے، یہ صرف تم پر فرض نہیں ہوئے، تم یہ سمجھو کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری کوئی ڈال دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض رہے، تم پر بھی یہ فرض کیے گئے ہیں۔ ان کا مقصد ہے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ کیا یہ پورا سال روزے رکھنے ہیں یا سال کا اکثر وقت جو ہے روزے رکھنے؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر ایسے کوئی حکم عائد کر دیا ہو کہ پوری زندگی یا پورا سال تم نے ایسا کرنا ہے۔ فرمایا کہ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں، گنتی کے دن ہیں، صرف رمضان کے 29 یا 30 دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، یعنی وہ بعد میں قضا کر لے۔ جو بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا جو سفر پر ہے، سفر میں اس کو مصیبت مشکل تکلیف ہوگی، تو فرمایا کہ وہ ان روزوں کی بعد میں قضا کر لے، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ یہ حکم بھی ابتدائی اسلام کا ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر یہ حکم تھا کہ جو روزہ جو ہے مشکل سے ادا کر سکتا ہو وہ فدیہ ادا کر دے، لیکن بعد میں اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، جو اس مہینے کو پائے اس کے لیے اب لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کی ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ ہاں، یہاں علماء نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو روزہ ادا کر ہی نہیں سکتے، ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کے مرض میں اضافے کا اندیشہ ہے یا موت کا خوف ہے، اور ماہر ڈاکٹر اور طبیب جو ہے وہ اس کو منع کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا فرمایا کہ وہ فدیہ ادا کرے گا، ایک مسکین کا کھانا۔ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں دینا ضروری ہے، یعنی جو تقریباً 2 کلو اور 50 گرام گندم بنتی ہے، اور اسی طرح کھجور ہے، انگور ہے، ان کی جو ہے 4 کلو اور 100 گرام بنتی ہیں، کہ اس کی رقم جو ہے، اتنی رقم جو ہے وہ ایک فدیے کی رقم ہے، وہ ایک روزے کے بدلے میں کسی مستحق کو دے دے۔ لیکن اگر وہ شخص اپنی زندگی کے اندر صحت مند ہو جائے، روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے، وہ فدیہ تو اس نے ادا کرنا ہے، وہ تو اس وقت ادا کر دے گا، لیکن اگر وہ صحت مند ہو جاتا ہے زندگی میں، ان روزوں کی قضا کرنا بھی اس پر لازم ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے گا۔ تو کیا فرمایا کہ جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کی ذمہ فدیہ ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے، بھائی جو روزہ بھی رکھے فدیہ بھی دے، یا جو ایک مسکین کو کھلانے کے بجائے 4 مسکینوں کو کھلائے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پر بھی وہ ابتدا میں اگر اس کو ابتداء اسلام کا حکم مانا جائے تو وہاں بھی ان کو یہی ترغیب دی کہ تم روزہ رکھو تو یہی زیادہ بہتر ہے۔